بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جذبہ اور جذبہ کی اقسام۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جذبہ کیا ہوتا ہے۔ جذبہ اللہ کا وہ فضل، اللہ کا وہ کرم، اللہ کی وہ عطا ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی سالک اپنے اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو طے کرتے ہوئے اللہ کی قربتوں تک پہنچتا ہے، اللہ کی قربتوں کو سمیٹتا ہے، اپنے فنا اور بقا کے پروسیس کو طے کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ منازل کو طے کرتا ہے اس کو جذبہ کہا جاتا ہے۔ جذبہ اس کشش کا نام ہے، جذبہ اس عشق کا نام ہے، جذبہ اس فضل کا نام ہے، جذبہ اس کرم کا نام ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی سالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ لیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں فنا اور بقا پکڑتا ہے۔ تو آج ہم اس کی اقسام کے اوپر بات کریں گے کہ کیا جذبے کی بھی کچھ اقسام ہیں، کیا یہ اللہ کا فضل اور کرم بھی کچھ اقسام رکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے مجھے ایک وہ شعر غلام رسول عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عشق کرم دا ازلی قطرہ، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس ناہی، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس ناہی، اکو لبن ہتھ نہ آوے تے اکو دے وچ راہی۔ کہ یہ جو اللہ کے کرم، عشق اور کرم کا ازلی قطرہ ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ یہ اللہ کا فضل و کرم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور نہیں ڈھونڈ پاتے، اور کچھ لوگوں میں اللہ نے اس کی راہیں رکھی ہوتی ہیں جو ان کے قریب بھی جا پہنچتا ہے اللہ انہیں وہ فضل اور کرم اور ہر چیز عنایت کر دیتا ہے۔ بس یہ ان اللہ والوں کے معاملات تک پہنچنے کی دیر ہوتی ہے، یہ ان کرم یافتہ لوگوں تک پہنچنے کی دیر ہوتی ہے جو جذبہ اپنے اندر، جذبے کی راہیں رکھتے ہیں، جو ان کے قریب آتا ہے اللہ انہیں بھی اس جذبہ میں سے بہت کچھ عنایت کر دیتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جذبہ کی اقسام۔ تو جذبہ کی دو اقسام ہیں، جذبہ سوری اور جذبہ حقیقی۔ جو جذبہ سوری ہوتا ہے یہ کسی ایک اللہ والوں کی گروہ کی یہ بڑی خاص نشانی ہے، یہ کسی ایک اللہ والے جو ان کی صحبتوں کی خاص نشانی ہے، یہ ایک خاص جماعت کے اوپر اللہ کا ایک خاص فضل ہے جس کو جذبہ سوری کہا جاتا ہے، جو کہ کسی سالک کو اپنے سفر کے شروع میں ہی عنایت کیا جاتا ہے۔ یہ سالک کو کسی بھی سالک کو اپنے سفر کے شروع میں مل جاتا ہے، اور یہ سلسلہ نقش بند کا تاج ہے جذبہ سوری، جو کہ کسی بھی سالک کو، جو بھی ایسے مشائخ کے ساتھ جڑ جائے جو کہ سلسلہ نقش بند کے حقیقی کامل و مکمل اولیاء ہوں، ان کو اللہ کا یہ فضل حضرت شاہ نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے حاصل کیا۔ حضرت شاہ نقش بند یہ فرماتے ہیں کہ تا نہایت راہ در بدایت درج می کنیم، کہ جو چیز دوسرے سلاسل میں، دوسرے بزرگوں کے ساتھ کسی سالک کو انتہا میں جا کے ملتی ہے، میں اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اس کو اپنے ساتھ جڑنے والوں کے لیے شروع میں ہی کھینچ لایا ہوں، بالکل آغاز میں ہی ان کو وہ چیز عنایت کر دی جاتی ہے تاکہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ جذبہ سوری سیر فی اللہ سے پہلے عنایت ہوتا ہے۔ جب کوئی سالک اپنی اللہ کی طرف سفر کے منازل میں ہوتا ہے، اپنے اندر کی بیماریوں کو ختم کرنے کے پروسیس میں ہوتا ہے، جس کو تصوف کی زبان میں سیر الی اللہ کہا جاتا ہے، اپنی ذات کو ختم کر رہا ہوتا ہے
اور صفات الہیہ کو اپنا رہا ہوتا ہے، اپنے اندر موجود بیماریوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جگہ صفات الہیہ کو اپنا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیر اللہ۔ یہ جو اس پروسیس کے اندر، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ انتہائی مشکل پروسیس ہے، لیکن اللہ والوں کی توجہات سے جب جذبہ سوری ملتا ہے، اس کو جذبہ، جو شروع کا جذبہ اس کو ملتا ہے، تو وہ ان پروسیس میں سے بہت جلدی گزر جاتا ہے، بہت جلدی ہی ان تمام معاملات کو طے کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے لطائف کو بہت جلدی طے کرتا ہے، لطائف کے معاملات کو بہت ہی اعلیٰ اور احسن طریقے سے طے کر لیتا ہے، اور اس کا سیر اللہ، یعنی کہ اس کی فنائیت کمپلیٹ ہوتی ہے اور وہ سیر فی اللہ، محویت میں، اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس تک جو اس کو جذبہ دیا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں جذبہ سوری۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ یہ جس بھی سالک کو ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ انتہا ہو گئی، اس کو منزل مل گئی۔ اگر کسی سالک کی فنائیت ہے، اس کو جذبہ سوری مل بھی گیا ہے، لیکن اگر وہ ان معاملات میں غلط کام کرے گا، نفس پرستی کرے گا، اپنے شیخ سے دور ہوگا، شریعت سے دور ہوگا، اپنے معاملات سے پیچھے ہٹے گا، تو اس کو کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ یہ جو جذبہ سوری ہے، یہ اسی وقت کام کرے گا جب وہ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جب وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ ذکر و فکر کے معاملات میں رہے گا، اللہ کی ذات کو پانے کی جستجو میں رہے گا، تو پھر یہ جذبہ سوری اس کو بہت جلد منزل تک لے کے جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے جو پہلا جذبہ، جذبہ سوری۔ اور اس کے بعد آتا ہے جذبہ حقیقی، جو کہ جذبہ نہایت ہے۔ یہ ہر ایک اس سالک کو ملتا ہے، وہ چاہے جس بھی سلسلے میں ہے، چاہے وہ جس جگہ سے بھی سفر طے کر رہا ہے، جب اس کی فنائیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جب اس کی فنائیت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی سیر فی اللہ، یعنی کہ وہ اپنے اندر سے وہ تمام گند، کجیاں، کمیاں، کوتاہیاں اللہ کے فضل سے جب وہ صاف کر لیتا ہے، اپنے مشائخ کی توجہات سے وہ ان کو صاف کر لیتا ہے، تو اس کو پھر اس وقت جو جذبہ ملتا ہے، اس کو جذبہ حقیقی کہتے ہیں۔ جس کو جذبہ حقیقی ملتا ہے، وہ پھر اس کا پیچھے کا پروسیس نہیں ہوتا، وہ پھر چاہ کے بھی واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ فضل کر دیا، اس کو قلب سلیم مل چکا ہے، اس کا نفس کاملہ ہو چکا ہے، اور اس کی سلوک کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنے فنائیت میں سے نکل کر بقا کی طرف لوٹ آیا ہے، اور بقا میں پہنچ کر اب وہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ اب اس کو وہ جذبہ مل گیا ہے کہ اس جذبے کی بدولت اس کی ذات میں بہت کچھ ہوگا، اس کی ذات کے قریب جانے سے لوگوں کو بہت کچھ ملے گا۔ جس کو جذبہ حقیقی ملتا ہے، اس کی جو ہے تربیت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی جذبہ حقیقی تک پہنچتے ہیں۔ جس کے پاس جذبہ حقیقی ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنے والوں کو جذبہ سوری بھی ملتا ہے، اور وہ جو جذبہ سوری ملتا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ فنائیت کی منازل کو طے کرتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے اندر وہ معاملات ہوں، ان کے اندر وہ اندر لینے کی طلب اور جستجو ہو، تو تبھی یہ معاملات کھلتے ہیں۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ چیز عرض کی کہ جو جذبہ سوری ہے، وہ حضرت شاہ نقشبند نے اللہ سے دعا کر کے حاصل کیا، اور اس کو اپنے جو آنے والے مشائخ ہیں ان کو بطور تحفہ پیش کر دیا کہ اپنے سالکین کو وہ چیز دیں۔ لیکن یہ جو جذبہ سوری ہے، یہ لازمی نہیں کہ فقط جو ہے وہ نقشبند کے معاملات میں بھی، اللہ چاہے تو کسی کو بھی عنایت کرے، اللہ چاہے تو جس کو مرضی دے دے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ یہ فضل کسی پہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیا کہ جذبہ سوری اور جذبہ حقیقی یہ دو اقسام ہیں۔ چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ یہ طریقہ جذبہ سوری کیسے ہے، کہ کیسے یہ جذبہ سوری جو اول درجے میں جو جذبہ ہے، وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فضل جلدی کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا 3 چیزیں جو ہیں جو ہمارے سلاسل میں کرائی جاتی ہیں۔ تکرار اسم ذات،
یعنی کہ ذکر اللہ، آپ اللہ کے نام کا ذکر بار بار تکرار کرتے ہیں اس کو، جس طریقے سے آپ کو ہم نے ذکر کے معاملات کے متعلق بتایا ہوا ہے، کو ذکر دیا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس ذکر کے پروسیس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے تکرار اسم ذات، اس سے وہ جذبہ ملتا ہے، اللہ کا وہ عشق اترتا ہے، اللہ کا وہ کرم، اللہ کا وہ فضل اترتا ہے، جس کے ذریعے سے سالک اپنی منازل کو بہت جلدی طے کرتا ہے، اس کے اندر کی بیماریاں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں۔ دوسرا طریقہ اس کا حبس دم، حبس دم بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی سانس کو روک کر اللہ اللہ کی صدائیں اندر سے سنتے ہیں، یا پھر اللہ ہو کی ضربیں لگاتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو نفس نے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں وہ اپنے جال، اس کے جال اکھڑ جائیں، اس کے پاؤں اکھڑ جائیں، اور وہ روح کی جو غلامی ہے وہ روح کی حکمرانی میں تبدیل ہو جائے، نفس غلام ہو جائے اور روح حکمران ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یا پھر ایک اور نفی اسبات، یہ جب سالک ایک انتہائی کیفیت تک پہنچتا ہے، جب نفس اور اس کی جنگ کا بہت اہم مرحلہ آ جاتا ہے، تو پھر شیخ کی طرف سے، ان بزرگوں کی طرف سے جن سے وہ جڑا ہوتا ہے، ان کو نفی اسبات کا ذکر دیا جاتا ہے۔ نفی اسبات کلمے کا ذکر ہوتا ہے، اس کو ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں۔ نفی اور اسبات، اپنی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی اسبات کے معاملات ہیں، اس کو جب کیا جاتا ہے تو اس سے بھی اللہ کا ایک خاص فضل شامل حال ہوتا ہے، اور پھر جو روح ہے وہ نفس کے اوپر حکمران ہو جاتی ہے۔ نفس کے اس جو اتھرے گھوڑے پر، اتھرا سیاہ گھوڑا جو ہے، اس پر پھر روح حکمران ہو کے اس کی سواری کرتی ہے۔ یہ بڑے آخری مراحل کے اندر دیا جاتا ہے۔ تو ان طریقوں سے پہ جذبہ سوری ملتا ہے۔ جب سالک جو چل رہا ہوتا ہے اس راہ پہ، اس کو شیخ ان طریقوں میں سے گزار کر اس کی روح کو حکمران کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر، اور اس طریقے سے اس کا جو سفر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کا نفس کاملہ ہو جاتا ہے، اور اپنے اس روح کو حکمرانی کرنے دیتا ہے، اور اللہ ایسے شخص کو قلب سلیم عنایت کرتا ہے، اور پھر وہ اس سفر کو طے کرنے کے بعد بقا میں پہنچتا ہے، اور بقا میں پہنچ کر لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہمیں اللہ والوں سے جڑ کر اس سفر کو طے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کا دور ایسا دور ہے جس میں اپنی ذات کی اصلاح کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں تمام لوگ ایک دوسرے کے پیچھے، کوئی یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، وہ فلاں، اتنا زیادہ نفسا نفسی کا دور، جس میں اللہ کی ذات کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ نہ مسئلہ وچ الجھا ملا، نہ مسئلہ وچ الجھا ملا، مینو یار دی گل سنا ملا، کہ مجھے مسئلے نہ سناؤ، یہ مسئلہ ایسے ہے تو وہ مسئلہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے، تو بھئی مجھے کوئی اللہ کی بات بتاؤ، مجھے کوئی یار کی بات بتاؤ، مجھے اس کے پہنچنے کے معاملات۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی لوگ ان معاملات میں آتے ہیں، اللہ کو پانے کی جستجو میں آتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی بہت خوبصورت بنا لیتے ہیں، وہ بہت خوبصورت انسان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاری ہے۔ السلام علیکم۔